الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے۔ اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا مساوی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس رب کریم کے ہم پر بے انتہا احسانات، انعامات، اکرامات ہیں۔ ان انعامات میں یہ بھی ایک عظیم ترین انعام ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا دستور دیا، ایسا قانون دیا، ایسا ضابطہ حیات عطا فرمایا جس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی پیشی نہیں۔ صاف ستھرا اللہ نے ہمیں دستور عطا فرمایا ہے، جس میں تبدیلی کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند فرما دیا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، بس آپ نے وہی بات کہنی ہے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یقیناً یہ شریعت، یہ دستور کسی امتی کے سینے میں کامل و اکمل جمع نہیں ہو سکتا۔ کمی پیشی ہو سکتی ہے معرفت میں، سمجھنے میں، علم میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ ایک بوڑھی خاتون آ کر سوال کرتی ہے: امیر المومنین، آپ بتائیں کیا دادی کا جائیداد میں حصہ ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور و خوض کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اذهبی حتی اسأل الناس، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، آپ چلی جائیں، نماز کا وقت ہوگا، صحابہ جمع ہوں گے، میں ان سے پوچھ کے پھر تمہیں جواب دیتا ہوں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ان کی عظمت، کیا ان کی فضیلت! وہ امام دنیا میں کسی کو کوئی امام کمیٹی والے بناتے ہیں، کوئی محلے والے بناتے ہیں، علاقے والے بناتے ہیں۔ وہ کیسا عظیم امام ہے کہ جس کو امام مقرر فرمایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے اپنی زندگی میں اس بیماری میں جس کے بعد آپ سنبھل نہ پائے،
وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ چلی جائیں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، پوچھ کے بتاتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا، صحابہ جمع ہوئے، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اتانی قضا و قضا هل علمتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی ذلک مکان۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اسی طرح میرے پاس عورت آئی اور اس نے مجھ سے سوال کیے ہیں، مجھے اس کا جواب نہیں آیا، کسی کو اس کے متعلق علم ہے تو بتا دے۔ فقام مغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین اتفاق یہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہوا اور آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا یعطیہ السدس، کہ دادی کا جائیداد میں حصہ چھٹا ہے۔ ابو بکر صدیق نے انہیں بلایا، جواب دیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا یہ پورا کا پورا کامل علم کسی امتی کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ جب جمع نہیں ہو سکتا، کمی پیشی ہو سکتی ہے تو پھر اختلاف ممکن ہے، اختلاف ممکن ہے۔ امام ابن شبہ رحمہ اللہ دوسری صدی کے عظیم محدث ہے، تاریخ مکہ میں لکھتے ہیں کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک خاتون کو پکڑ کے لایا گیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں شادی کو اور انہوں نے بچہ جنم دیا ہے، لگتا ہے کہ یہ فاحشہ ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بالکل صحیح ہے، لہذا اس کو رجم کیا جائے۔ میدان میں لے گئے، گڑھا کھودا اور گڑھے کے اندر اسے دبایا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی بہن سے آخری ملاقات کرنے کی اجازت دو۔ گڑھے میں گڑی ہوئی ہے اور بہن آئی اور وہ اسے گلے لگ کر رو رہی ہے۔ یہ جو زمین میں گڑی ہوئی بہن ہے وہ اپنی آنے والی بہن کو تسلی دے رہی ہے، واللہ ما مسنی الرجل غیرہ، اے میری بہن روئے نہیں، اللہ کی قسم ہے آج تک میرے شوہر کے علاوہ میرے جسم کو کسی کا ہاتھ تک بھی نہیں لگا ہے۔ یہ تو امیر المومنین کا فیصلہ ہے، مانے پڑی۔ ادھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ اس طرح امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کا حکم صادر فرما دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ میدان کی طرف آ رہے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر کی طرف گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں تشریف فرما ہے۔ فرماتے ہیں امیر المومنین، کیا آپ نے 6 مہینے میں بچہ جننے والی عورت کے اوپر حد کے نافذ کرنے کا آرڈر دے دیا؟ جی ہاں۔ 6 مہینے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا غلط ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کیا جی ہاں میں تمہیں قرآن کی دلیل دیتا ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، فرمایا عورت کے حمل اور دودھ پلانے کی ٹوٹل مدت 30 مہینے ہے۔ کہا ٹھیک ہے 30 مہینے ہے، لیکن اس میں سے آپ 6 مہینے کیسے ثابت کرو گے؟ فرمایا دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، میں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائے، 1 سال 12 مہینے کا، 2 سال 12 12 24، 30 میں سے 24 نکالو کتنے بچتے ہیں؟ کہا 6 مہینے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اس میدان میں آتے ہیں کہ آخری ملاقات کے لیے بہن سے چمٹی ہوئی ہے، اسے باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں میری بہن تو سچی ہے، غلطی مجھ سے ہو گئی تھی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میرا ٹائم بڑا مختصر ہے، غور سے سماعت فرمائیے۔ جب
معرفت میں علم میں کمی پیشی ہو سکتی ہے تو پھر اختلاف ممکن ہے، اور ہوئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر عرض کرتے ہیں عمرو، ہماری وادی میں طاعون کی وبا پھیل چکی ہے، لوگ اتنا تیزی کے ساتھ مر رہے ہیں، لاش ایک دفن کر کے آتے ہیں تو 2 اور مر چکے ہیں، وہ 2 دفن کر کے آتے ہیں 6 لاشیں ہو چکی ہے، 6 دفن کرتے آتے ہیں 10 12 15 لائن لگی ہوئی ہے، کیا کریں؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاضر رجز ففروا منہ فی الشعاب والاودیہ، یہ اللہ کا عذاب ہے، جلدی جاؤ، ان لوگوں کو نکالو وہاں سے، گھاٹیوں میں وادیوں میں چھپ جاؤ، یہاں اس وادی کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آگے ملاقات ہو گئی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا خیریت؟ کہا اس طرح ہماری وادی کے اندر طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے، کیا جواب دیا؟ کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، جلدی اس وادی کو چھوڑو، گھاٹیوں میں وادیوں میں چھپ جاؤ۔ کہا نہیں، بل ہوا شہادت و رحمت، نہیں رک جاؤ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، جو اس وبا سے انتقال کر جائے اس کو اللہ مقام شہادت عطا فرماتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، عمرو بن عاص نے ہمیں دوڑایا کہ وادی سے نکالو۔ معاذ بن جبل اور دونوں عظیم شخصیات، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت کا اندازہ لگائیں، صلاحیت کا اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، عمرو بن عاص بھی ساتھ ہیں۔ 2 آدمی آئے، اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرو بن عاص سے کہا عمرو جاؤ، ان کا مقدمہ سنو اور فیصلہ کرو۔ عمرو بن عاص فرماتے ہیں انت اولا بذالک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے فیصلے کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمرو جاؤ، تم سنو، فیصلہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ عمرو کی علمیت، ان کی صلاحیت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ۔ اور ادھر معاذ بن جبل ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخذ بیدی، فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، کس نے؟ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اخذ بیدی یومن، ایک دن میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں واللہ یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم ہے کہ تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ تڑپتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مل جائے۔ آپ جانتے ہیں جب کم اس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا تھماؤں گا، یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ ساری رات سوئے نہیں، اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے کہ کل جھنڈا ہمارے ہاتھ میں مل جائے، ہمیں مل جائے، ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے، کسی عہدے کی خاطر نہیں، نام و نبوت کی خاطر نہیں، تشہیر کی خاطر نہیں، اس لیے کہ اس میں بشارت تھی، خوشخبری تھی کہ جھنڈا اس کو ملے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، جس کے دل کے اندر رمق برابر بھی ایمان ہے، وہ اللہ اور اس رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ صحابہ تڑپتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرما رہے ہیں واللہ یا معاذ انی لاحبک، اللہ کی قسم معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ادھر معاذ بن جبل ہے، ادھر عمرو بن عاص ہے، دونوں عظیم شخصیت ہے، اختلاف ہو گیا۔ ایک کہتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، وادی چھوڑو، دوسرا کہتا ہے نہیں چھوڑو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں مقام شہادت پانے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ عمرو بن عاص معاذ بن جبل تو یہ کہہ رہے ہیں، کہا پوچھو معاذ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا رہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادت لکل مسلم، رواہ بخاری،
کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو یہ طاعون کی وبا لگ گئی، اس بیماری سے انتقال کر گیا، اللہ اسے مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول سنتے ہی فوراً سر تسلیم خم ہو گئے۔ بس اللہ کے پیغمبر کی حدیث آتے ہوئے اختلاف ختم، اس سے بڑھ کر اور کیا بتاؤں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، قربانی کے دن تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے گوشت پکا کے دسترخوان پہ لگا دیا، علی المرتضی سے فرمایا آئیے کھانا کھائیں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ تشریف لائے، گوشت دیکھا، کہا یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ کہا قربانی کا۔ کہا میں تو نہیں کھاؤں گا، یہ تو حرام ہے، کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا لا یاکل احدکم لحم اضحیتہ فوق ثلاثۃ ایام، رواہ النسائی۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کتنے دن گزر چکے ہیں اور تو قربانی کا گوشت لائی ہے۔ کن کے درمیان اختلاف ہے؟ ادھر علی المرتضی ہے، ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اب علی کی عظمت اور شان کیا بتاؤں، ادھر فاطمہ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ کس کی بیٹی ہے، وہ لخت جگر ہے، جگر گوشہ ہے، کس کی؟ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دونوں کے درمیان اختلاف۔ علی المرتضی کہتے ہیں حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نہیں، حلال ہے۔ ابن ماجہ کی روایت دلیل پیش کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاثۃ ایام فکلوا وادخروا۔ جی ہاں علی، آپ کی بات بھی صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں ہمیں فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، اب حالات بہتر ہو گئے، اب استعمال بھی کر سکتے ہو، اسے جمع بھی کر سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، رکھ سکتے ہو اپنے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول سنتے گئے، گوشت کھانا شروع ہو گئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اختلاف ہوئے اس دور میں ہوئے، صحابہ جو سب سے پاکیزہ عظیم شخصیات کے مابین بھی اختلاف ہوئے، لیکن اختلاف کا حل کا طریقہ جھگڑا نہیں تھا، فساد نہیں تھا، لڑائی نہیں تھی۔ حدیث رسول آتی گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ کاش کہ ہمارے دلوں میں بھی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت ہو، ایسا پیار ہو، تو میں کہتا ہوں یہ اختلاف نہیں ہو سکتے، اختلاف نہیں ہو سکتے۔ عمرو بن مروان بن حکم نے آرڈر جاری کر دیا کہ جمعہ کے دن لوگ آتے ہیں اور سنتے شروع کر دیتے ہیں، آج کے بعد میرا خطبہ سنیں، میری بات سنیں، جس نے دوران خطبہ سنت پڑھنے کی کوشش کی اس کی گردن تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، تشریف لائے، وہ خطبہ دے رہے، آ کر سنتے پڑھنے لگ گئے۔ لوگ اشارے کرتے ہیں، کوئی پاؤں کے اشارے کر رہے ہیں کہ جلدی بیٹھ جاؤ، آپ کو پتہ نہیں ہے بادشاہ کا آرڈر ہے، قتل کروا دیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے۔ لوگوں نے سمجھا شاید ان کو علم نہیں، نماز پڑھنے کے بعد لوگ جمع ہو گئے، ابو سعید خدری آج آپ کی خیر نہیں ہے، آج آپ کی گردن کٹ جائے گی۔ کیوں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ مروان بن حکم نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ میرے خطبے کے دوران کوئی بھی سنتے نہیں پڑھ سکتا، میری بات کو سنے گا۔ کہا جی ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو پھر آپ نے کیوں پڑھی؟ کہا ایک طرف مروان کا حکم ہے، مروان کی بات ہے، دوسری طرف صحیح مسلم کی روایت نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین۔ جمعہ کے دن جب کوئی لیٹ آئے
اور امام خطبہ دے رہا ہو تو بیٹھے نہیں جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھے۔ ایک طرف مروان کا حکم ہے، مروان کی بات ہے، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اور سنو، اگر میرے گردن بھی کاٹ دے گا کل قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا ابو سعید خدری میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا کیا کر کے آیا، یہی جواب دوں گا اللہ تیرے پیغمبر کی حدیث کی خاطر اپنی گردن کٹا کے آیا۔ میں کہتا ہوں کاش آج اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے، آپ کی سنت سے سچا پیار اور سچی محبت ہو جائے تو یہ اختلاف ممکن نہیں ہے، اختلاف ممکن نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ہمیں حل کا طریقہ بتایا ہے۔ موطا امام مالک ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، نہیں گمراہ ہو سکتے، نہیں راستہ بھٹک سکتے۔ اور یہ اصول کس نے بتایا؟ میرے شیخ نے نہیں بتایا، میرے استاد نے نہیں، کسی خطیب نے، کسی واعظ نے نہیں، یہ اصول بتایا ہے کس نے؟ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھنا، نہ کبھی گمراہ ہوگے، نہ کبھی پھٹکو گے، نہ کبھی رسوا ہوگے، نہ کبھی ذلیل ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ ایک قرآن ہے اور دوسرا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ میں کہتا ہوں آج بھی اگر ہم اس قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگا لیں، اپنے ہر کام کو عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں، سوچ لیں کہ اس کے بارے قرآن کیا کہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے، اور پھر آگے بڑھے۔ روضۃ العلماء کتاب یاد رکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ صاحب فرما رہے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شاگرد نے آ کر سوال کیا کہ شیخ صاحب، امام صاحب، آپ فتویٰ دیتے ہیں اور آپ کا فتویٰ وَيُخَالِفُ کتاب اللہ، آپ کا فتویٰ اللہ کی کتاب قرآن کے مخالف ہو جائے، کیا کریں؟ آپ کا فتویٰ لیں یا قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ امام صاحب فرماتے اترکوا قولی بقول اللہ عز وجل، کہا جب میرا فتویٰ قرآن کے خلاف ہو جائے میرے فتوے کو چھوڑ دو اور اللہ کی کلام قرآن کے فتوے کو لینا ہے۔ پھر دوسرا سوال کر دیا، کہا آپ نے ایک فتویٰ دیا یخالفہ بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فتویٰ اور ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث اور کہتی ہے، کیا آپ کے فتوے کو لے یا محمد مصطفیٰ کی حدیث کو لے؟ فرماتے ہیں اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فتوے کو چھوڑ دینا، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے آتے ہوئے میرا فتویٰ کیسے چل سکتا ہے؟ میرے فتوے کو چھوڑ دینا، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو لے لینا۔ شاگرد نے تیسرا سوال کر دیا، وَيُخَالِفُهُ قَوْلِ الصَّحَابَةِ، آپ نے کوئی فتویٰ دیا اور نبی کے یاروں جان نثاروں صحابہ کے فتوے کے خلاف آ گیا تو کیا کریں؟ امام صاحب فرماتے ہیں اترکوا قولی بقول الصحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، فرمایا جنہوں نے اللہ کے پیغمبر سے ڈائریکٹ دین سیکھا ہے، جب ان کا فتویٰ آ جائے ان کے فتوے کو سینے سے لگا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں آخری جملے یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، آپ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج بھی اگر ہم یہ مزاج بنا لیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا، چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی خالہ میمونہ سے کہتے ہیں ام المومنین، نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کی باریاں تقسیم کر رہی تھی، کہا خالہ جب آپ کی باری ہو مجھے بتانا، میں آپ کا مہمان ٹھہروں گا۔ انتظار کرتے ہو وہ دن آ گیا، خالہ نے پیغام بھیجا، عبداللہ آج اللہ کے نبی کی باری میرے گھر میں ہے، تشریف لائیے۔ عبداللہ پہنچ کے، چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں، کھانا کھایا، عشاء کے بعد سو گئے، جاگ رہا ہے نبی علیہ السلام، کروٹ بدلتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں آپ سوتے ہوئے، کیا دعائیں پڑھتے ہیں؟ اٹھے، سب سے پہلے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کیا پڑھا، وضو کیسے کیا؟ آپ علیہ السلام وضو کر کے مسجد نبی میں تہجد کی نماز کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ عبداللہ اٹھے، چپ کر کے وضو کر کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام
کے انداز کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیرا، پیچھے مڑ کو دیکھا تو معصوم بچہ عبداللہ، سردیوں کا موسم ہے، جسم کپ کپا رہا ہے، سکڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ کیا اٹھ گئے، بیدار ہو گئے؟ کہ اللہ کے نبی سونے کے لیے نہیں آیا تھا کہ اٹھ گیا، تو پھر کیسے آئے؟ کہ اللہ کے نبی دن میں آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی باتوں کے طریقے، نماز کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ، خوشی کا طریقہ، غمی کا طریقہ، ذکر و اذکار کا طریقہ، رات کی عبادت کا پتہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ رات کی عبادت کے طریقے کو دیکھوں، اس لیے کہ عبادت وہ عبادت باعث اجر بھی بن سکتی ہے، باعث نجات بن سکتی ہے، جس کا طریقہ ہو محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے رات کے عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس وقت تک وہ عمل قابل عمل نہیں ہو سکتا، باعث برکت، باعث اجر و ثواب نہیں ہو سکتا جب تک طریقہ محمد مصطفیٰ کا نہ ہو۔ میں طریقہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، یہ بات لمبی ہے، شیخ آ چکے ہیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوست، میرے بھائیوں، کاش کہ ہمارا یہی مزاج بن جائے، یہی انداز بن جائے کہ میری نماز طریقہ محمد مصطفیٰ کا، میرا روزہ طریقہ محمد مصطفیٰ کا، عمرہ طریقہ محمد مصطفیٰ کا، حج طریقہ محمد مصطفیٰ کا، خوشی غمی طریقہ محمد مصطفیٰ کا، تجارت معیشت طریقہ محمد مصطفیٰ کا۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو، اگر یہ ہمارا مزاج بن جائے، یہ بڑھتی ہوئی نفرت محبت میں بدل جائے گی، یہ دوری قربت اختیار کر جائے گی، یہ اختلاف، یہ انتشار اتحاد میں تکلیف ہوتا، اتحاد میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔